ایک ایسی عظیم شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جو عدم تشدد، علم، آزادی اور اصولوں کی علامت تھی۔ فخر ایب خان، باچا خان، خان عبدالغفار خان۔ آج ان کی یاد میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ باچا خان کون تھے، ان کا شیخ الہند سے کیا رشتہ تھا اور یہ کیسے قائم ہوا۔ خان عبدالغفار خان 6 فروری 1890 کو حشنگر اتمانزئی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے برصغیر کی آزادی کے لیے تقریباً 35 سال قید کی صحبتیں برداشت کی، لیکن اصولوں پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ باچا خان ایک دردمند انسان تھے۔ وہ یہ سوال کرتے تھے کہ پشتون قوم کو آزادی کا راستہ کہاں سے ملے گا، اور ان کے نزدیک اس سوال کا ایک ہی جواب تھا، اور وہ تھا تعلیم۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے عبدالعزیز کے ساتھ مل کر پشتون علاقوں میں اسکول قائم کیے، مگر اس راہ میں شدید مخالفت ہوئی۔ کچھ مولویوں نے فتوے دیے کہ باچا خان قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں مولانا حاجی صاحب دورنگزئی اور فضل ربی نے باچا خان کی بھرپور تائید کی۔ یہی تائید باچا خان کو تہذیب سے بچا گئی، اور یہی تعلق آگے چل کر دارالعلوم دیوبند تک جا پہنچا۔ دارالعلوم دیوبند میں باچا خان کا قریبی تعلق قائم ہوا شیخ الہند مولانا محمود حسن سے۔ باچا خان لکھتے ہیں کہ شیخ الہند صرف کتابی عالم نہیں تھے، وہ سراپا عمل تھے۔ ان کا مقصد ایک تھا، ہندوستان کو فرنگی غلامی سے آزاد کرانا۔ یہی فکر باچا خان کے سینے میں آزادی کی آگ بن کر دیکھنے لگی۔ انگریزوں کے سخت جاسوسی نظام کے باعث باچا خان اور ان کے رفقا دیوبند خفیہ طریقے سے جایا کرتے تھے۔ اکثر وہ دیوبند سے ایک اسٹیشن پہلے یا بعد میں اترتے اور پیدل سفر کرتے تھے تاکہ CID کو خبر نہ ہو۔ جماعت الشیخ الہند میں مولانا عبید اللہ سندھی باچا خان کے قریبی ساتھی تھے۔ باچا خان کے مطابق اس دور میں قرآن فہمی میں مولانا سندھی جیسا کوئی نہ تھا۔ ان کا مقصد تھا تعلیم یافتہ نوجوانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کرنا۔ مولانا حسین احمد مدنی اپنی کتاب نقش حیات میں لکھتے ہیں کہ خان عبدالغفار خان شیخ الہند سے بیعت یافتہ تھے اور آزادی کی تحریک کے سرگرم رکن تھے۔ یہ تعلق محض نظری نہیں تھا بلکہ عملی جدوجہد پر مبنی تھا۔ شیخ الہند کی تعلیمات نے باچا خان کو وہ حوصلہ دیا جس نے انہیں اصولوں پر ڈٹے رہنا سکھایا۔ اسی لیے باچا خان نے نہ دولت کی پرواہ کی، نہ اقتدار کی، اور نہ ہی قید و بند کی۔